آیت نمبر 2 میں ہم بات کر رہے تھے خسارے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے، کون ہیں وہ لوگ؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق بات کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں ہمیں 4 ایکسیپشنز دی ہیں۔ اللہ جو آیا ہے آیت کے سٹارٹ میں، اللہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے ہے کہ سوائے ان لوگوں کے، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ تو اللہ ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، جب ہم اردو میں کہتے ہیں سوائے اس کے۔ اور اللہ جب آتا ہے عربک لینگویج میں بھی، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مائنورٹی کی بات ہو رہی ہے، کہ زیادہ تر انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ تو وہ مائنورٹی لوگوں کی ہے، کم لوگ ہیں لیکن ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میجورٹی کے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے سارے لاز بنتے ہیں، اور میجورٹی میں ایک پل ہوتا ہے، ایک کنونس کرنے کی وہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ دین کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو لوگ یہ بات کہیں گے کہ تم اتنے دینی کیوں ہوتے جا رہے ہو، کیا ہو گیا، ابھی لائف پڑی ہے، زندگی پڑی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، اور ایمان تو تم لائے ہوئے ہو، تو بس آخری عمر کے لیے اپنا رکھ لو حج اور عمرہ، اور آخری عمر کے لیے یہ کام رکھ لو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمیں اب اپنے جو ہے ان کو انالائز کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، تو وہ کیا ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ اور ان میں سے اگر ہم 2 یا 3 بھی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ چاروں کوالٹیز ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 2 میں جب اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان استعمال کیا تو وہ سنگولر تھا، واحد۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا الذین آمنوا، الذین یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یہ ساری جو آیت ہے یہ پلورل فارم میں ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جو نیک اعمال کرتے رہے، جنہوں نے حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سنگولر تھا، اب اللہ تعالیٰ پلورل میں بات کر رہے ہیں، جمع کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں تو جو ہم نے اب کام کرنے ہیں وہ اکٹھے ہو کر کرنے ہیں، ٹوگیدر ہو کے جماعت کے ساتھ کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا الذین آمنوا۔ الذین آمنوا سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین جمع ہے الذی کی، الذی کہتے ہیں وہ ذات، ایک کے لیے یوز کرتے ہیں الذی، اللہ کے لیے قرآن پاک میں الذی استعمال ہوتا ہے، ایک ذات، اور الذین یعنی کہ ایک سے زیادہ، یعنی کہ زیادہ لوگوں کے لیے، وہ لوگ یعنی کہ ذات والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پیپل کے لیے، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ آمنو کا روٹ ورڈ ہے آمنا۔ آمنا کہتے ہیں فیلنگ پیسفل یا سیف فیل کرنے کو، آپ محفوظ فیل کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کہتے ہیں کسی اور کو امن بخشنا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ الفیل میں کہتے ہیں آمنہم من خوف، کسی کو ہم امن دیتے ہیں۔ یا ہم کسی چیز پہ جب نمبر 2 جب ہم بلیو کرتے ہیں، آمنا و صدقنا، تو کسی چیز پہ جب ہم یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے ایمان کا لفظ آتا ہے۔ پھر نور کے لیے بھی لفظ ایمان آتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، آمین بھی لفظ ایمان سے نکلا ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی اس بات پہ یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے اس دعا میں ہمیں سیفٹی ملے گی، ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو ہم ہر دعا کے بعد آمین کہتے ہیں، اور جیوز اور کرسچنز بھی آمین کہتے ہیں اپنی دعاؤں کے بعد۔ تو ایمان کی جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ نہیں دی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی خاص اس دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہرہ مند فرماتا ہے، ان لوگوں کے پاس یہ دولت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کہ ایمان اور اسلام یہ تو دونوں شاید ایک ہی بات ہے، تو یہ اس طرح کیوں ہے؟ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں اعراب یعنی کہ عرب دیہاتی کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا،
کل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا اور لیکن تم لوگ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. یعنی کہ تم لوگ کہہ رہے ہو نا تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، تم لوگ اسلام لائے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں ایمان. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا ایک بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اعراب ہیں، دیہاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہم اسلام قبول کر لیے اور ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کریکٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا انٹینشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کریکٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کہو تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگ اسلام لے کے آئے ہو. تو تم لوگوں کے ایمان تو ابھی دلوں میں انٹر ہی نہیں ہوا. تو ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام کہتے ہیں کہ ہم نے تسلیم کیا، ہم نے ایگری کیا، ہم سبمسو ہو گئے، ہم نے قبول کر لیا کسی چیز کو. تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، دوسرا کلمہ پڑھ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے ہم لوگ جو ہے ایمان لے آئے. لیکن یہ جو ایمان ہے یہ اسلام ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبرائیل وہ حدیث ہوتی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اللہ کی اجازت سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. جبکہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خود وحی فرمائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی. تو حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا تم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخری دن پر، اور تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایمان کامل جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتب پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، اور یہ ایمان کی اچھی اور بری قسمت ہماری جو لک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تمام فرشتے، ان میں جن فرشتوں کو ہم جانتے ہیں میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، جبرائیل علیہ السلام اجمعین، اور اس کے علاوہ رضوان ہیں، مالک ہیں، اور جو فرشتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، منکر نکیر ہیں، اور ہمارے جو فرشتے جو ہر وقت ہمارے کندھوں پہ ہمارا لکھ رہے ہیں نامہ اعمال، وہ فرشتے اور جن کو ہم نہیں جانتے. اسی طرح تمام آسمانی کتب، تمام رسول اور تمام انبیاء جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کا ذکر قرآن پاک میں محذوف ہے، یعنی کہ ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آئے ہیں لیکن ہمیں ان کے نام نہیں پتہ. یوم الآخر کہ موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جنت ملے گی، جہنم ملے گی، حساب کا وقت، پل صراط، حوض کوثر، تمام جو اللہ تعالیٰ نے سٹیپس ہمیں بتائے ہیں قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ان تمام سٹیپس پہ کو فالو کرنا. صرف اس چیز پہ بلیو کرنا کہ ہاں ہم آئے گی قیامت تو، لیکن یہ نہ بلیو کرنا کہ پل صراط ہوگا، کوئی حساب کتاب ہوگا. ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی جو منکر ہے وہ ایمان کا منکر ہے. اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور ایمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شک سے پاک عقیدہ ہو، شک بالکل نہ ہو ایمان کے اندر، آپ کا کامل یقین ہو، ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا کہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے، بغیر کسی کمپلیکیشن کے وہ ایمان لے آئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ہی آیت نمبر 15 کے اندر ہمیں بتاتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، مومن لوگ کون ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پہ، اور ثم لم یرتابوا پھر وہ نہ شک میں پڑے، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. تو وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد بالنفس کیا، جہاد بالاموال کیا اللہ کی راہ میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو شک میں نہیں پڑے. ہمارا جو عقیدہ ہے ایمان کا، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، کمپلیٹ ہمارا ہونا چاہیے ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، اور ہم ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم ایمان میں تھوڑا سا ہمارا وہ آ جاتا ہے، شک نہیں آتا، یعنی کہ تھوڑی سی ٹیڑھ آ جاتی ہے. وہ ٹیڑھ کیسے آتی ہے؟ وہ ایگزامپل سے اسکالرز ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایمان بالقلب ہوتا ہے اور ایمان بالعقل ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابلیس جو تھا، شیطان جو ابلیس اس کا خاص نام تھا،
وہ ابلیس اللہ پر ایمان لاتا تھا، اللہ پر ایمان تھا اس کا، اور وہ کیسا تھا، وہ اس کا عقلاً بیلیو تھا اللہ پہ۔ وہ جب کہتا ہے نا خلقتنی من نار، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا کیا نار سے، آگ سے، تو اس کا اللہ پہ یقین تھا، عقل اس کی تسلیم کرتی تھی اللہ کو، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے قلباً، دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈس بلیو کیا جب اللہ نے اس کو کہا شیطان کو، ابلیس کو، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا، عقلاً اس نے کہا کہ میں آپ کو مانتا ہوں اللہ تعالیٰ، لیکن قلباً میں آپ کو نہیں مانتا، کہ آپ کے اس حکم کو میں نہیں مانوں گا دل سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میرا دل یہ مانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کبر ہے، میرے دل میں ایک یعنی کہ غرور ہے کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ اس نے پوری قرآن پاک میں آپ دیکھیں بار بار 7 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، وہاں پہ اس نے اس بات کو کنفرم ایگری کیا، ایڈمٹ کیا ہے شیطان نے، ابلیس نے، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ تو اس نے اپنی عقل سے تو اللہ کو تسلیم کیا، لیکن قلب سے وہ اللہ کو ایمان اللہ پہ نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ تم ہو گئے ہو شیطان مردود، شیطان الرجیم، رجم کیے جانے والے، تو تم ساری جو اس کی اتنے سالوں کی محنت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک ابلیس کی اگزامپل تھی، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہو، جنہوں نے جب ایمان کو دیکھا تو قلباً اور عقلاً فوراً اسلام پھر قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسٹریٹ اوے کیا تھا، اس کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ وقت لگا، لیکن جب ملا ان کو وقت ہدایت، تو قلباً اور عقلاً فوراً قبول کیا۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے بدر میں جب اللہ تعالیٰ کی خاص مدد دیکھی تو انہوں نے اس کے بعد میریکلز دیکھے، تو اس کے بعد انہوں نے قبول کیا اسلام کو اور ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اور اگزامپل ہے، اور وہ ہے فرعون کی۔ فرعون کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، 9 معجزات دیے تھے، ید بیضا تھا، عصا تھی، پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے ان کو جو وہ نشانیاں دی تھیں، جو ان کے پاس خون کی بارش ہوئی، اسی طرح جو مینڈک اور مختلف قسم کے جو ان کو عذاب دیے گئے، وہ اللہ کی معجزات تھے، اللہ کی نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اذن سے دیے۔ تو اس کو فرعون نے کیا کہا، فرعون نے اس کو میجک کہا، عقلاً بھی انکار کیا اور قلباً بھی انکار کیا، تو یعنی کہ اس نے کمپلیٹ انکار کیا، عقل نے بھی نہیں تسلیم کیا اور دل نے بھی نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ابو جہل کو، تو ابو جہل عقلاً اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، عقلاً وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ٹھیک ہے، لیکن اس کے دین میں یعنی کہ اس کے ایمان میں کیا ٹیڑھ تھی، اس کے ایمان میں یہ ٹیڑھ تھی کہ اگر یہ جو ہے نبوت ہے وہ بنو ہاشم کے پاس چلی گئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلین تھا، جو ان کا ٹرائب تھا بنو ہاشم، اگر بنو ہاشم کے پاس چلی گئی تو ابو جہل کا جو قبیلہ ہے بنو مخزوم شاید اس کا نام تھا، تو بنو مخزوم والے کے پاس تو نبی نہیں ہوگا، تو وہ کمتر ہو جائیں گے۔ تو اس بیسس پہ وہ قلباً انکار کرنے لگ گیا تھا، اور اس نے قلباً تصدیق نہیں کی، اس نے ایمان نہیں لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ پہ، اس کے انبیاء پہ، ان کی کتابوں پہ، روز آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پر، ہر اس چیز پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیٹیگری بتائی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کہیں بھی ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے ٹیڑھ کر لی تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، پھر ہم صرف مسلمان ہوں گے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، جبکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زبان سے اس نے لا الہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، پھر وہ اللہ کی کبھی مان لی کبھی نہیں مانی، لیکن وہ پھر مسلمان ہوتا ہے۔ جبکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اقرار باللسان کرتا ہے اور تصدیق بالقلب کرتا ہے، یعنی کہ اس کا دل اس بات کی گواہی کرتا ہے، اس کا دل بھی ایکشنز کے ساتھ، اس کے جوارح، اس کے ہاتھ پاؤں، وہ ہر طرح سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر ہم اپنا آپ سیلف انالیسس کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آج کل ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اوپر جاتا ہے
کم ہوتا ہے. تو جب جیسے فار ایگزامپل کہ جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے فرینڈس جو ہیں وہ شیشہ پینے کے لیے گئے تو ہم کہتے ہیں کہ شیشہ ہے یہ کون سا حرام ہے اسلام میں, کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ تو قرآن پاک میں اس لیے نہیں لکھا کہ اس زمانے میں جو عرب تھے وہ شیشہ نہیں پی رہے تھے, وہ جو خرابیاں کر رہے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, قتل و غارت کر رہے تھے, کئی کئی سال تک وہ غلط کام جو کر رہے تھے, اللہ نے ان کی طرف نشاندہی کی. لیکن اللہ نے کیٹیگری بتا دی کہ یہ چیزیں غلط ہیں, تو پھر اس کیٹیگری کے اندر جب اسکالرز اجتہاد کرتے ہیں, فقہ کے مسئلے بتاتے ہیں, تو پھر ہمیں ہمارا یہ فرض ہے کہ پھر ہمیں اگر کوئی چیز قرآن اور سنت سے نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز الاؤڈ ہو گئی ہے. پھر ہم اپنے ایمان کی پختگی کے ہم اسکالرز کو کنسلٹ کریں, علم والوں سے پوچھیں کہ آپ بتائیں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اللہ کا دین کیا کہتا ہے. اسی طرح ہم لوگ یہ حجت کرنے لگ جاتے ہیں کہ پارٹی کرنے میں کیا حرج ہے, مکس گیدرنگز کرنے میں کیا حرج ہے, اور میوزک سننے میں کیا حرج ہے. بھئی کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ میوزک حرام ہے؟ واقعی قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ میوزک حرام ہے, اور واقعی قرآن پاک میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جو شراب ہے وہ مکمل طور پہ حرام ہے. لیکن قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کہ یہ جو تمام نشے آور چیزیں ہیں یہ حرام ہیں. تو شراب کیا ہے؟ وہ نشہ آور چیز ہے. آف کورس وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام ہے. اور نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم حالت نشے میں ہو, جب تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو ہمارے یہ جو دین میں ہماری جو ایک قسم کے کانسیپٹس آ جاتے ہیں اسٹرینج قسم کے, اس میں ہمیں اپنا سیلف چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے آمنو, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آمنو کہا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ہمیں مومن نہیں کہا, اللہ نے کہا آمنو, کیونکہ عرب لینگویج کے اندر, عربک کے اندر جو آمنو ہے وہ ہے ایمان لانا, وہ ہے ایک ایکشن. جو ایکشن ہوتے ہیں وہ وربز ہوتے ہیں, وہ فعل ہوتا ہے یعنی کسی کام کا جس میں کرنا پایا جائے. جبکہ جو مومن ہوتا ہے, مومن ہے ایک اسم یعنی کہ ایک فاعل ہے, یعنی آلریڈی ایک انسان کی کوالٹی ہے کہ وہ مومن ہے. تو جب اللہ تعالیٰ مومن کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنو تو وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. عربک لینگویج میں جو ناؤن ہے یعنی کہ جو اسم ہے, جو فاعل ہے, وہ اسٹرانگ ہے فعل کی نسبت. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں الذین آمنو ورب ہے, مومنین یا مومن یا مومنون ناؤن ہے. تو جو الذین آمنو کا مطلب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ان کا ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اوپر نیچے ہونے کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں, تو ایسے لوگوں کا جو ایمان ہے جن کا اوپر نیچے ہوتا ہے ان کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح ان پرابلمز کو ڈیل کیا جاتا ہے. جب ہم قرآن پاک کی آیات کی اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں بات پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ ورب فارم ہے الذین آمنو کر کے, ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ مومنون کہہ دیتے ہیں, مومن کہہ دیتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بتایا قد افلح المؤمنون, تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ان کے بہت درجات بلند ہیں اللہ کی نظر میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کہا ہے الذین آمنو یعنی کہ یہ ایک کم درجہ ہے, منیمم درجہ ہے, ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس والا جو ایمان ہے اتنا تو لے آؤ آپ لوگ. تو اس کے بعد جب آپ اتنا ایمان لے آؤ گے پھر آپ خسر سے باہر نکل آؤ گے, پھر آپ نقصان سے باہر آ جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں کہتے ہیں کہ مومن کون ہے, یعنی کہ جو آلریڈی جن پہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ مومن ہے, جو اب حضرت ابو بکر صدیق ہیں, جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں, ان پہ مومن کی مہر لگ گئی. وہ کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون الذین, وہ لوگ ہیں, یہ مومن لوگ در حقیقت وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی محفلوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ اللہ کا قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وجلت قلوبہم, ان کے دل لرز جاتے ہیں, ان کے دل گھبرا جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ تلیت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ, اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اس کی آیات, زادتہم ایماناً, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, وہ بڑھا دیتی ہیں اللہ کی آیات ان کا ایمان. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ایک ہمیں کنفرم بات بتا دی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں الذین آمنو, اور پھر وہ لوگ ہیں جو
اللہ نے کنفرم کر دیا کہ یہ مومن ہیں۔ تو وہ جو مومن لوگوں کی کوالٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے اور اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے جو دل ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں اللہ کی آیات سن کے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے پہ جب ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سورۃ الانفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ مومن کی کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کے درجے پہ لے کے آئے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اپنی طرف سے ایفرٹس کرتے ہیں کہ ہم بہترین اسلام کو فالو کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کو، ہمیں پروموشن دے کے ہمیں مومن کے درجے پہ لے جائیں۔ ہم ایمان والے بھی ہیں، الذین آمنوا، ہم ایمان والے بھی ہیں بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ اب ہمیں مومن کی کیٹیگری میں لے آئیں، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں سیکنڈ ایکسیپشن بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ عمل الصالحات، یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے، عمل الصالحات میں عملو ہے ورب، اور اعمال صالح نہیں اللہ نے کہا، عمل الصالحات کہا ہے۔ عملو کہتے ہیں عمل کرنے کو، ایکشنز تین طرح کے ہوتے ہیں، عمل، فعل اور صنع۔ نمبر 1 عمل، عملو کا روٹ ورڈ ہے عملہ، عین میم لام، اور عملہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنا ایک ارادے کے ساتھ، ایک انٹینشن کے ساتھ۔ اس کے برعکس جو فعل ہے، فعل کہتے ہیں ایک انوالنٹری ایکشن کو، اس کے لیے آپ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کا دل دھڑک رہا ہے تو یہ ایک فعل ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انٹینشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے صنع، صنع کہتے ہیں صنعت جس سے لفظ نکلا ہے اردو میں، صنع کہتے ہیں کسی کام کو مہارت کے ساتھ انجام دینا۔ اللہ نے یہاں پہ عمل کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ انٹینشن کے ساتھ۔ فار ایگزامپل کہ دیکھنے کی صلاحیت ہونا، ہماری آنکھوں میں قوت بینائی ہونا، دیکھنے کی صلاحیت یہ ایک فعل ہے، ہماری آنکھیں کھلیں گی ہم دیکھیں گے، اس کو اگر ہم سٹاپ بھی کرنا چاہیں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک فعل ہے، لیکن ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی انٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہمیں اپنی حدیث میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہ علی، پہلی نظر کا سوال نہیں ہے، دوسری نظر کا سوال ہے۔ یعنی جب آپ کی نظر ایک نامحرم عورت پہ پڑتی ہے تو پہلی نظر کا سوال نہیں ہے، کیونکہ پہلی نظر ایک فعل ہے، وہ فعل ہے جس میں آپ کی انٹینشن نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ کوئی چل رہا ہے تو بعد میں پتہ چلا وہ عورت ہے، آپ نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ سیکنڈ ٹائم اگر آپ نے اس کو دیکھا پھر آپ کی نظر کا سوال ہے، یعنی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ پتہ چل گیا تھا وہ عورت ہے، نظر نیچے کیوں نہیں کی؟ تو وہ دیکھنا کیا تھا جو سیکنڈ ٹائم آپ نے دیکھا، وہ آپ کا فعل نہیں ہے، وہ اب آپ کا عمل ہے، کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ دیکھا۔ تو یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمل کیا ہے۔ عمل ایک ایسا کام ہے جس کے ساتھ انٹینشن ہے، آپ نے ایک انٹینشن، ایک نیت، ایک ارادے کے ساتھ کیا۔ اور صالحات کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے صلح، صلح ایک، یعنی کہ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے صالحات، صلح کرنا کہتے ہیں کسی بگڑے ہوئے کام کو درست کرنا یا کسی بھی کام کو ٹھیک کرنا۔ سلیم کہتے ہیں کسی کام کا شروع سے وہ ٹھیک تھا، قلب سلیم، یعنی کہ جو شروع سے صحیح راستے پہ تھا، لیکن صالح کہتے ہیں کسی بگڑے ہوئے کام کو ٹھیک کرنا یا کسی چیز کو درستگی کی، مہارت کی بالکل سٹیج پہ لے کے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعمال صالحات نہیں کہا، کیونکہ اعمال صالحات کا مطلب ہے جو پرفیکٹ گڈ بہت ساری ڈیڈز ہوں۔ عمل الصالحات سے مراد ہے کہ کچھ گنتی کی کچھ ڈیڈز کر لو، بیسک ڈیڈز کر لو، آمینو کر لو، یعنی کہ تھوڑا سا آپ کے اندر ایمان آ جائے اور تھوڑے سے عامل الصالحات آ جائیں۔ وہ کون سے عامل الصالحات ہیں؟ یعنی کہ نماز، روزہ، نماز جو 5 وقتہ ہیں ان کو باوقت، ان کے وقت ٹائم پہ پڑھنا، روزوں کی پابندی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت کے طریقے سے بتایا ان کو سکپ نہ کرنا، اسی طرح حج اگر استطاعت ہے تو حج، اور زکوٰۃ اگر استطاعت ہے تو زکوٰۃ، تو یہ سارے اعمال کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ بتائے ہیں ان کو فالو کرنا، بیسک مینرز کو فالو کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ عامل الصالحات ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عامل الصالحات، تو یہ وہی بات چل رہی ہے شروع سے لے کے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہیں، پاسنگ مارکس ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جب ہم اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ تو اس سے ہم اسپریچولی بھی اچھا محسوس کریں گے۔ بیسک ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ حلال اور حرام سے بچنا، اور ایکسٹرا قسم کی جو ہے
کوئی جو ہے غلط کاموں میں نہ پڑنا، یہ بیسکس ہیں اسلام کے دین کے، یہ ہمیں فالو کرنے ہی ہیں۔ تو یہ یعنی بیسک کا مطلب ہے جب آپ ایمان کے بہت اچھے درجے پہ ہوتے ہیں، جب آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، جب آپ یعنی کہ مہینے کے ہر مہینے کے درمیان کے جو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان کے روزے رکھتے ہیں، یوم بید کے روزے رکھتے ہیں، ایام بید کے روزے رکھتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین کے نفل بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ایکسٹراز ہیں۔ تو وہ ایکسٹرا ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحات ہے۔ یہاں پہ عمل الصالحات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ بیسک اپنے اچھے ڈیڈز کر لیں، بیسک جو دین ہے اتنا اس کو فالو کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت جگہ پہ بہت لینینسی دی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آمنوا و عامل الصالحات کی یہ جو ٹرم ہے، یہ فریز ہے نا، آمنوا و عامل الصالحات، ٹوٹل 75 ٹائمز آتا ہے قرآن پاک میں، ایمان کے ساتھ نیک اور صالح اعمال۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ فریز لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک بشرا دیتے ہیں، ایک گڈ نیوز دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر آتا ہے آمین و عامل صالحات کا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کہتے ہیں نمبر 1 کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے ایمان لائے، نیک اعمال کی، ان کو نہ غم ہوگا نہ ان کو حزن ہوگا، یعنی کہ غم ہوتا ہے ہمیں پاسٹ کا، اور ہمیں انہیں خوف نہ ہوگا، یعنی کہ انہیں فیوچر کا، یعنی کہ نہ پاسٹ کا غم ہوگا اور نہ فیوچر کا ان کو خوف ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر نمبر 2، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ایکنالج کرتے ہیں، خود ان کی بہت عزت اور تکریم ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے ایمان اور نیک صالح اعمال کرنے والوں کے لیے درجات الاعلیٰ ہیں، ہائیسٹ رینکس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کریم ہے اور مغفرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب الجنہ کہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخری بات، جو یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن تھوڑی سی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایسے لوگ جنہوں نے صرف نیک اعمال کیے اور جو ایمان لے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی بھی تکلیفیں ہوں گی، اصحاب الجنہ ہوں گے، رزق کریم اور مغفرہ ہوگی، جنات درجات ہوں گے ان کے، جنتوں میں بہت ہائی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمان، جو اللہ خود رحم ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ اور محبت ڈال دے گا کہ لوگ آپ سے محبت کرنے والے لگیں گے کیونکہ آپ نیک ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ تو اور جو سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ان کی ایفرٹس کو اللہ ایکنالج کریں گے۔ کیسے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ایفرٹ کی، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے حلق سے عین نکلے، قاف نکلے، نہیں نکل رہی، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں تجوید میں ہم پرفیکٹ ہو جائیں، ہم سے غنہ نہیں ہو رہا، قلقلہ کے الفاظ نہیں ہم کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں نہ دے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری ان ایفرٹس کا، جو ہم نے یہ اعمال صالح کیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ ان کے لیے ہمیں اجر دے گا۔ دنیا میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ان لاز کو، اپنے اولاد کو، کسی کو بھی خوش کرنے کی، رضامند کرنے کے لیے حلال جائز مینز میں آپ نے کوشش کی، لیکن وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، ان کو ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی کمپلین رہی، تکلیف رہی، شکوے شکایتیں، گلے تانے آپ کو کرتے رہے، لیکن آپ نے اگر ان پہ صبر کیا تو یہ آپ کا عمل صالح کاؤنٹ ہوگا اور یہ ایکنالج کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آیت کا پارٹ جو ہاف پارٹ ہے یہ آمنو و عامل الصالحات، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ مختلف جو قرآن پاک کی ہم تفسیر بالقرآن کریں نا، یعنی کہ قرآن کے ایک حصے کی تفسیر دوسرے قرآن پاک کی حصوں سے کریں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مینشن کیا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سب خوشخبری، یہ بشرا ہمیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت سے یہ لیسن سیکھتے ہیں کہ الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان ہمارا ایک پرسنل بیلیف ہے اور وہ ایمان ہمارا کامل ہونا چاہیے، شک سے پاک ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ شک سے پاک ہوگا تو پھر ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں، اللہ کے لیے حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد ان حقوق اللہ میں خالص نیت ہونی چاہیے، سنت کا اتباع ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں اس میں
حقوق اللہ پورے کرنے کے بعد حقوق العباد بھی دیکھنے ہیں نا، کہ اس میں ہم نے اپنے والدین کے، شوہر کے، بچوں کے، بیوی کے، ماحول کے، ہر طرح کے جو ہمارے اوپر فرائض ہیں ہم نے وہ انجام دینے ہیں۔ تو یہ جو دو کوالٹیز ہیں یہ ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، کہ یہ دو چیزیں ہم نے اپنے لیے ذات کے لیے کرنی ہیں، یہ ہمارا اپنا بینیفٹ ہے۔ اور جو اگلی دو باتیں آ رہی ہیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ اب ہم نے کمیونٹی کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو خود اپنے ساتھ انوالو کر کے ایک جوائنٹ ایفرٹ۔ پہلی دو ہماری پرسنل ایفرٹ ہیں اور نیکسٹ ٹو ہماری جو ہیں تواصو بالحق تواصو بالصبر، وہ جوائنٹ ایفرٹس ہیں لوگوں کو انوالو کر کے ایک جماعت کی صورت میں۔